نہیں، آپ باقاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہیں. قرآن میں کیا نہیں ہوں؟ عالم دین نہیں ہیں آپ. نہیں، دین کا جو لفظ جسے آپ عالم دین کہہ رہے ہیں وہ مذہبی پیشوا ہیں، تو میں نہیں ہوں سر. میں پولیٹیشین ہوں، میں مسلمان ہوں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کا نظام نافذ کرنے کی اسٹریٹجک میجرز لے رہا ہوں. تو یہ اسلام کا مقصد ہے سر. لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے MBBS کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی ریسرچ باقاعدہ قرآن و حدیث پہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے کیوں یہ سوچا کہ میں باقاعدہ قرآن نہیں پڑھا یا باقاعدہ سیرت نہیں پڑھی؟ میں تو سیرت پڑھاتا ہوں. یا آپ نے سوچ لیا کہ میں قرآن سے ناواقف ہوں؟ میں تو علماء کی بات کروں. وہ کہتے ہیں جس نے درس نظامی نہ کیا ہو، جس نے درس حدیث نہ پڑھا ہو، جس نے بخاری شریف پوری نہ پڑھی ہو، بلکہ علماء کو تو ازبر یاد بھی ہوتی ہیں حدیث، وہ دین کے بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. مذہب کے بارے میں سر، جنہوں نے ان کا مذہب نہ پڑھا وہ ان کے مذہب کے بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. میرے دین میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے نا آگے مشق پہنچانی ہے، دعوت ہمارا کام ہے. مگر یہ میں آپ کو اس سوال کا جواب تفصیل میں دے دوں، کیونکہ اعتراض صرف آپ کا نہیں ہے، آگے بھی لوگوں اور بچوں کے لیے اوپر اعتراض ہونا ہے. انہوں نے دین کی دعوت روک دینی ہے کہ پہلے میں مفتی بنوں گا اس کے بعد کسی کو کلمہ سکھاؤں گا. اس اعتراض کو اگر میں تھوڑا سا واضح کر دوں نا، تو کسی بھی پاکستانی کو کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ شادی کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بچوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کیا مفتی ہونا ضروری ہے؟ آپ دین کے علم حاصل کیا تھا جب آپ نے بچہ مسلمان کر دیا تھا. صرف مفتیوں کو شادی کرنے کا حق ہے یا اسلام میں ہر بندے کو شادی کرنے کا حق ہے؟ سب کو. تو وہ کیسے آپ نے انسان کا پورا دین سٹرکچر کر دیا بغیر مفتی ہوئے؟ ادھر میں کسی کو ایک آیت نہ سکھا سکوں ڈگری کے بغیر؟ آپ کے بچے آپ نے مسلمان نہیں کیے تو کیا مفتی ہیں؟ آپ کو تو دنیا میں بچوں کو لانے کا حق بھی نہیں. شاید ہم چیزیں مکس اپ نہ ہو جائیں. وہ یہ کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو باقاعدہ آپ نے علم حاصل نہ کیا ہو تو شاید آپ کہیں نہ کہیں بھٹک سکتے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے قرآن و حدیث کو باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا، کسی چیز پہ حرام حلال کے مسائل پہ فتویٰ دینے کے لیے یہ بات واقعی درست ہے. مذہبی امور میں، سیاسی امور سے مبرہ کیوں ہیں یہ سارے کے سارے مذہبی پیشوا پھر؟ کیا میرا نبی سیاست دان نہیں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے آفس نہیں ہولڈ کیا؟ آج بتائیں کون سا مدرسہ ہے جو کہ سیاست سکھا رہا ہے؟ ان کے پاس سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو ان کے مدرسے بند کرنے چاہیے. اس اصول کے اوپر پھر آپ کو سیاسی رہنما رک جائیں، ان کے اسی اصول کے اوپر یہ سارے مدرسے بند نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاس اگر سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو آپ نے اسلام کا نام کیسے لے لیا؟ یہ والا سوال اعتراض تو ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو پھر کیا سیاسی رہنما کہا جائے؟ جی ہر مسلمان کو سیاسی رہنما کہا جائے، ہر بالغ مسلمان کو بچوں کے لیے سیاسی رہنمائی کرے. لیکن دین کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے دین اور مذہب کو ایک جملے میں رہنمائی دینا جو ہے، دین کا مطلب ہی سیاسی رہنما ہے. مذہب کا مطلب ہوتا ہے فقیہی مسائل، کہ میں طلاق کیسے دوں، شادی کیسے کروں، عقیقہ کب کروں، جو اس کے لیے آپ رائے نہیں دیتے. میں اس کو فتویٰ کہتے ہیں. میں کبھی زندگی میں فتویٰ نہیں دیا اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے فتویٰ دینے کا. جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے فقہ کی روشنی میں، اس کے لیے باقاعدہ ایک کورس ہے. وہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ سکل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو کورس کو کوئی بھی کر لے، اس کو مفتی کہتے ہیں. یہاں پہ آسان کر کے بتا رہا ہوں، آج تک کسی ایک صحابی کے نام کے آگے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کا نام علی بن ابی طالب نہیں، مفتی علی بن ابی طالب ہے؟ لیکن کچھ دینی مسائل کے حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بڑے کنٹروورشل سامنے آئے. پھر دینی آپ کہہ رہے ہیں مطلب سیاسی نہیں، میں مذہبی مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ گدھے کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اچھا، یہ تو خالصتاً ایک ایسا مذہبی مسئلہ ہے جس پہ آپ کی باقاعدہ ریسرچ ہوتی. آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھی بھی ہے؟ اس میں ایک حصہ تو اس کا یہی ہے. نہیں، اس حصہ ایسا نہیں ہے نا سر. ایک صحابی جنہوں نے صحابہ جن کے تھرو یہ بات حدیث میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنا فاقہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے گھر میں تو گدھا ہے. یہ اور سنیے گا پورا کا پورا جملہ، یہاں پہ کٹے مت. یہ ویڈیو نہ کوئی اسپیشلی یوٹیوبر نہ کاٹ لیں. اس دین کی بات آتی ہے، یہاں پہ پیسے مت بنانا. یوٹیوبر سے کہہ رہے ہو، ٹک ٹاکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس تو گدھا ہے گھر پہ. تو صحابی نے کہا آپ نے تو منع کیا ہوا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر کہ کس موقع پر کیوں منع کیا گیا تھا. یہ حدیث سنا کے میں نے کہا کہ ایسے نہ سوچنا چھوڑ دو، سوچ کے اوپر دروازے بند نہیں کرنے. یہ تو اضطراری حالت میں بہت ساری چیزیں جائز قرار دے دی. اچھا، آپ اگر چونکہ یہاں پہ اگر ایک مفتی صاحب ہوتے نا یہاں پہ یا تیسرا بندہ، تو میں ان کے تھرو آپ کو اس کا جواب دیتا کہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو نص میں ٹھیک کہہ رہا ہے ساحل. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں.
آپ کو کیا پتا ہے کہ کون سی قسم کا گدھا حرام ہے؟ نہیں نہ پتا، مفتی صاحب کو پتا ہے، مگر وہ بلینکٹ اپروول دے رہے ہیں گدھے کے اوپر. صرف آئلی گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، پالتو گدھا، جنگلی گدھا حرام نہیں ہے. بیشتر حدیث بتاؤں گا اس خیبر کے واقعے کے بعد کی جس پہ صحابہ نے جنگلی گدھا شکار کر کے کھایا ہے. وہ اضطراری حالت نہیں تھی، شکار پہ تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ جان جوکھوں پہ نہیں آئی ہوئی تھی. اور اس موقع پہ جس بندہ کو کہنا مجھے مفلسی ہے، یہ وہ والا حالت کے اوپر آپ اس پہ وہ نقطہ نہیں بٹھا سکتے کہ ہاں یہاں پہ تو بے شک خنزیر بھی کھا لے، کیونکہ جان خطرے میں ہو تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں. یہ وہ والا موقع نہیں ہے، اور نہ ہی وہ والی نس یہاں پہ بٹھائی جا سکتی ہے. اس لیے آپ کے سوال میں جو 2-3 اس کی آپ کے جملے میں جو 2-3 الفاظ ہیں وہ کچھ نصوص کو ٹریگر کرتے ہیں، وہ نس اس حدیث پہ ٹریگر نہیں ہوتی. سر صاحب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میرا وہ جو ویڈیو تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ گدھا حلال ہے بھائی، سمجھ رہے، میری وہ ویڈیو ہے کہ سوچنا شروع کرو.